ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلام من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. متفق علیہ. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے. کسی آدمی کی سواری میں مدد کرنا، جیسے اسے سوار کر دینا یا اس پر اس کا سامان رکھ دینا بھی ایک صدقہ ہے. اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے. اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم نیکیاں کیسے کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں. خیر و بھلائی اکٹھا کرنے کے طریقے اور راستے کیا ہیں، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے بارے میں اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کہ جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے. صدقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کئی معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ہم صدقہ زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرتے ہیں، ہمارے مال میں صدقہ ہے اور وہ ادا کرنا واجب اور ضروری ہے. اور ایک وہ صدقہ ہے کہ انسان تطوع کے طور پہ نفلی صدقہ دیتا ہے، مادی طور پر کسی کی مدد کرتا ہے مال کے ذریعے سے، روپے پیسے کے ذریعے سے، یہ بھی صدقہ ہے. اور ایک صدقہ یہ ہے کہ انسان کوئی کسی کے لیے کار خیر کر دیتا ہے، مدد کر دیتا ہے، بھلے روپے پیسے سے نہ ہو، اچھی بات کی طرف رہنمائی اس نے کر دی، کوئی اچھی بات کہہ دی، تو یہ بھی صدقہ ہے. اسلام نے ثواب حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع بتلائے ہیں، اور انہی میں سے یہ ذرائع اور اسباب ہیں کہ عمل بہت تھوڑا سا ہے لیکن ثواب اللہ رب العزت نے اس پہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء بنائے ہیں، ہر عضو کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے. کوئی عضو اہمیت سے خالی نہیں ہے. وہ اعضاء چاہے ہمیں نظر آ رہے ہوں، یعنی ظاہری ہمارے جسم میں موجود ہوں، نظر آ رہے ہوں، یا ہمارے اندر وہ اعضاء ہوں ہمیں نظر نہ آ رہے ہوں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں، ہر ایک عضو کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہے. اللہ رب العزت نے جسم انسانی میں جتنے اعضاء رکھے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہے. تھوڑا سا اگر کہیں سے کوئی تھوڑی سی ایک رگ کھسک جائے تو آدمی ہی کھسک جاتا ہے. کہتے ہیں کھسک گیا، یعنی دماغ کی کوئی رگ اس کی دب گئی، بہت معمولی رگ ہے، بہت ہی باریک ہے، لیکن ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک عضو کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے. تو ضروری ہے کہ ہم ہر عضو کا صدقہ دیں. صدقہ کیا کرتا ہے؟
دیکھیے صدقہ، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے محفوظ کر دیتا ہے، بری موت کو ہٹا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث، لمبی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو صدقہ کے فوائد ہیں، اور ایک آدمی جب صدقہ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ صدقہ وہ چاہے مالی صدقہ ہو، چاہے وہ جسمانی صدقہ ہو، چاہے وہ زبانی صدقہ ہو۔ مالی صدقہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کر دی روپے پیسے سے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کو تو دینا ہی دینا ہے، لیکن عام جو صدقات ہیں، جو نفلی صدقات ہیں، کسی ضرورت مند کو ہم نے اگر کچھ دیا تو اللہ رب العزت کا غضب ہم سے ٹل جاتا ہے، بری موت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر مال نہیں ہے، ہم کلمہ خیر ہی کسی کو کہہ سکتے ہیں، تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے آدمی ہٹا دیتا ہے، چند انگلیاں حرکت میں آتی ہیں، ہاتھ حرکت میں آتا ہے اور ہٹا دیتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہی صدقے کا ثواب لے سکتا ہے، نہیں، جس کے پاس مال و منال نہیں ہے، جو روپے پیسے سے کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، کم سے کم اللہ نے زبان دی ہے، کلمہ خیر کہہ سکتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ و پیر دیے ہیں، مدد کسی کی کر سکتا ہے، کسی کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ تو صدقے کے کئی ذرائع ہیں، کئی اسباب ہیں، صدقہ کا ثواب حاصل کرنے کے اللہ نے مختلف وسائل اور ذرائع بنا دیے ہیں، اور ہم جو بھی ذریعہ اور وسیلہ اپنائیں گے، جو بھی ہم سبب اپنائیں گے، جو بھی ہم راستہ اپنائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں صدقے کے ثواب سے شاد کام فرمائیں گے۔ صدقے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، مال ہے تو ہم دیں گے، نہیں ہے تو کم سے کم کلمہ خیر۔ آج ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آدمی کسی کے لیے کلمہ خیر بھی کہنے کا روادار نہیں ہے۔ مال ہونے کے باوجود نہیں دیتے ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پر بات ہے، لیکن صرف زبان حرکت میں دینا ہے، کسی کی اچھی رہنمائی کر دینی ہے، کسی کے عقیدے کی اصلاح کے تعلق سے کچھ نصیحت کر دینی ہے، کسی کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، کسی کو سلام کرنا ہے، کسی کو سلام کا جواب دینا ہے، یہ سارے اعمال زبانی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو زبان کو اگر آدمی صحیح استعمال کرتا ہے، اسے کلمہ خیر نکالتا ہے، تو اس کے اندر دیگر صدقات کو ادا کرنے کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور زبان سے کلمہ خیر آدمی کب کہے گا؟ جب یہاں دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، دینداری ہوگی، ایمان ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبات دل میں ہوں گے، تبھی کلمہ خیر کہہ سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم نے کسی سے اچھی گفتگو کر لی، کسی سے اچھی بات ہم نے کہہ دی، اللہ نے صدقے کا ہمیں ثواب دیا۔ اور یہ اچھی بات کس بات پہ دلالت کرتی ہے؟ کہ ہمارا اور آپ کا دل اچھا ہے، اور جس کا دل صالح ہوتا ہے، جس کا دل اچھا ہوتا ہے، اس کی زبان ہی سے اچھے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ زبان جو ہے یہ دل کی ترجمان ہے، جو کچھ ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، جو جذبات آتے ہیں، زبان ان کو الفاظ کا جامہ پہناتی ہے۔ تو زبان سے بہت سی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، آدمی کے دل کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دل صالح ہے کہ نہیں صالح ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ تو ہم
کچھ بھی کہیں گویا کہ صدقہ ادا ہو رہا ہے. مال دیں، کلمہ خیر کہیں، دعا کریں، سلام کریں، اور تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دیں. دو آدمیوں کے درمیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنا بھی صدقہ ہے. دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا. مثلا دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا، ہمیں حکم بنایا گیا، تو ہمارا فرض منصبی کیا ہے کہ ہم عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں ہم سے زیادہ قریب ہے، فلاں دور ہے، فلاں ہمارا رشتہ دار ہے تو ہم اس کے حق میں فیصلہ دے دیں. نہیں، اگر دو لوگوں کے درمیان چاہے مال کو لے کر کے لڑائی ہو یا زبانی بھی جنگ چلتی ہے، تو کوئی کچھ زیادہ ہی چلا دیتا ہے، کچھ کم. اب بیچ میں کوئی شخص آتا ہے بیچ بچاؤ کرنے کے لیے، تو دونوں کو سمجھانا چاہیے. مال کا معاملہ ہے تو انصاف دونوں کے ساتھ برتنا چاہیے. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیاری مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی حدیث یاد کیجیے کہ مقدمہ آتا ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے، آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑھو بھی ہیں. دو رشتہ ہے، اور سب سے مضبوط رشتہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں. ایک بظاہر مسلمان سے اختلاف ہو جاتا ہے. کس بات کو لے کر کے؟ کہ جو نالی کا نہر کا پانی آتا ہے وہ پہلے کون اپنے باغ کو پلائے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا باغ اور ان کی کھیتی جو تھی وہ ایک دم نالی کے قریب تھی، نہر کے قریب تھی. حق ان کا بنتا تھا، الجار احق بسقمہ، پڑوس کو زیادہ، پڑوسی کو حق ہے نا، ان کا حق بنتا تھا. اور ان کے پڑوسی کا جو کھیت تھا، جو بظاہر مسلمان تھا انصاری، اس کا کھیت اور اس کا باغ تھوڑا ہٹ کر کے تھا نالی سے. حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ نہیں، پہلے پانی میں پٹاؤں گا، پلاؤں گا اپنے باغ یا کھیت کو، اس کے بعد تم. اور یہ مقدمہ دربار رسالت میں پہنچتا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمے کی سماعت فرماتے ہیں اور بہت عادلانہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یا اسق یا زبیر، زبیر پانی پلاؤ اپنے باغ کو، ثم ارسل الماء الی جاری، پھر پانی کو روکو نہیں، اپنے پڑوسی کے کھیت اور باغ میں جانے دو. ہوتا یہ ہے کہ یہ باغ ہے، یہ باغ ہے، یہاں نہر بہ رہی ہے، اب حق بنتا ہے حضرت زبیر بن عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پلاؤ، لیکن راستہ دے دو اپنے پڑوسی کے باغ کو بھی، پانی کا پانی اس کے باغ میں بھی جاتا رہے، اس کے کھیت میں بھی جاتا رہے، اس کا کھیت بھی سیراب ہوتا رہے. بڑا عادلانہ فیصلہ تھا. دونوں آئے واپس، اور اس نے نہیں، واپس کیا آئے، اس نے وہی کہہ دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ان کا نا ابن عمتک، او اس لیے فیصلہ آپ نے کیا، آپ کے پھوپھی زاد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک تو میں نے، ظاہر غصے کے آثار نمودار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ، اور آپ نے فرمایا میں نے بڑا عادلانہ فیصلہ کیا تھا، لیکن اگر واقعی دیکھو انصاف کی نظر سے آپ نے پچھ نہیں لیا حضرت زبیر کا. کہا اگر واقعی انصاف دیکھنا چاہتے ہو تو آپ نے فرمایا اسق یا زبیر ثم احبس الماء، زبیر پانی پلاؤ اپنے باغ کو، پھر پانی کو روک لو تاکہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے تمہارے باغ میں اور تمہارے کھیت میں پانی، اور اس کے بعد پھر تمہارے پڑوسی کو. یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس لیے کیا تاکہ کوئی کہہ نہ سکے کہ یہ میرے پھوپھی زاد ہیں، میرا قریبی رشتہ ہے، تو میں نے ان کے لیے فیصلہ کر دیا. اور پھر بھی اعتراض کیا اس نے، اور ابھی یہ اعتراض ہوا ہی تھا، آسمان سے وحی کا نزول ہو گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور قسم کہی، آپ کے رب کی قسم ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا
فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے نزاعات میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں اور جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس کو بطبیع خاطر مان نہ لیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو انصاف دو کے درمیان یہ بھی ایک صدقہ ہے، کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر منہ دیکھا فیصلہ کرتے تو حضرت زبیر کے بارے میں جو آپ نے بعد میں کہا تھا وہ پہلے کہہ دیتے کہ خوب اچھی طرح پلا لو، پانی کو روک لو، اس لیے کہ پڑوس کا زیادہ حق ہوتا ہے۔ لیکن جب اس منافق نے، بظاہر مسلمان نے، انصاری نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً انصاف کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے کسی آدمی کی سواری میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کی سواری میں، مثلا اب وہ تو اونٹ اور گھوڑے کی سواری چلی گئی، اب کسی کی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے تو دھکا لگا دیں، جیپ نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے، کار نہیں اسٹارٹ ہو رہی ہے تو دھکا لگا دیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بیچارہ تنہا جوجھ رہا ہے اور گزرنے والے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں نظر پھر گزر جاتے ہیں۔ صدقے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، صدقے کے ثواب سے ہم محروم کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سا دھکا دینے میں کیا جاتا ہے۔ تو کسی آدمی کی سواری میں مدد کرنا یہ ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس کا سامان رکھ دینا بھی صدقہ ہے۔ سواری پہ سامان رکھ دینا، اور سواری نہیں ہے تو سر پہ اس کے سامان رکھ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بات بہت چھوٹی سی ہے اور کام بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اجر کتنا دیتا ہے؟ صدقہ اس کو شمار کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بتائیے، اچھی بات منہ سے نکالنے کو اللہ نے صدقہ بنا دیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے منہ سے دن بھر میں شاید باید کوئی اچھی بات نکلتی ہو۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، زبان درازی ہے، لعن ہے، تان ہے، الزام تراشی ہے، یہ ساری بیماریاں زبان ہی کی تو ہیں۔ اگر گناہوں کو شمار ہم کرنے لگیں تو زیادہ تر گناہوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، اور زبان سے جو گناہ سرد ہوتا ہے اس کا انجام بھی بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ وہ چاہے غیبت ہو، چغلی ہو، جھوٹ ہو، جھوٹی خبر اڑا دی۔ اب جھوٹی خبر اڑا دی اور دو لوگوں کو آپس میں لڑوا دیا جھوٹ بول کر کے، فلاں جگہ ہنگامہ ہو گیا، دو گروپ لڑ گئے، حالانکہ وہاں کچھ نہیں ہوا تھا، محض اس لیے تاکہ معاشرے میں فتنہ پھیلے، معاشرے میں فساد پھیلے۔ بس زبان ہی ہلانا ہے، زبان ہلا کر کے انسان نے فتنہ برپا کر دیا۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لعن تان ہے، زبان درازی ہے، ان تمام گناہوں کا تعلق، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں، ان کا تعلق زبان سے ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، جب انسان صبح کرتا ہے تو جتنے اعضاء ہیں جسم کے، تو کفر اللسان، سب زبان سے الہا و زاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے تو درست رہنا، اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو کلمہ خیر کہنا، اچھی بات منہ سے نکالنا، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور انسان اگر اس کے اپوزٹ کرے، اس کے الٹا کرے، یعنی بری بات اگر نکالتا ہے تو اس سے فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے، اس سے دل میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، اس سے ناچاقیاں ہوتی ہیں، اس سے دشمنیاں ہوتی ہیں، گھر گھر میں، معاشرے میں، سماج میں، ہر جگہ فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے محض زبان کو غلط حرکت دینے سے۔ تو فرمایا اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور ہر قدم جو صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کی نماز اور منفرد نماز پڑھنے کے ثواب کے بارے میں کہ آدمی جو جماعت کے ساتھ مسجد جا کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو ایک حدیث میں 25 اور ایک حدیث میں 27 گنا ثواب ملتا ہے۔
27 درجہ بڑھ کر کے اور نمازیوں سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اب 25 اور 27 کی ترتیب اس طرح دی گئی ہے کہ گھر کی دوری کے اعتبار سے، جس کا گھر زیادہ دور ہے ظاہر ہے اس کو 27، اور جس کا کچھ کم ہے مسجد سے قریب ہے تو کم سے کم 25 گنا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر قدم جو بندہ اٹھاتا ہے نماز کے لیے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ہر قدم، فرماتے ہیں وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ، ہر قدم جو نماز کے لیے لے کے چلتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ ہم آپ نماز کے لیے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، قریب سے آتے ہیں، کوئی قدم گنتا ہے؟ نہیں گنتے، اور کوئی گن بھی نہیں پائے گا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا کہ بہت سے لوگ تو قدم سے چل کے نہیں آتے، موٹر سائیکل سے آتے ہیں۔ میرے بھائی دیکھیے، اللہ کے دربار میں کمی نہیں ہے، ہر قدم پہ اللہ صدقہ لکھتے ہیں۔ تو جو ہماری موٹر سائیکل کے پہیے کی جو گردش ہے، ہر گردش پہ صدقہ ہو سکتا ہے، جو گردش پہیا کرتا ہے۔ بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اگر پیدل چلتے ہیں، پیدل نہیں چلتے ہیں، بائک سے ہیں، کسی سواری سے ہیں، تو وہ بھی تو حرکت ہی میں ہے۔ آپ دیکھیں، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ایک انسان واقعی اگر اس حدیث پہ اگر عمل کر لے جائے تو اپنی نیکیوں کا دن بھر میں وہ کتنی نیکیاں کر لے جاتا ہے شمار نہیں کر سکتا، کتنے صدقات وہ کر لے جاتا ہے شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جب زبان کھولے گا کلمہ خیر کہے گا، ہم نے کتنی دفعہ زبانیں کھولی ہیں دن بھر میں یا کھولتے ہیں، کون شمار کرتا ہے۔ جب نماز کے لیے قدم بڑھائیں گے صدقہ، کسی کی ذرا بھی مدد کر دی صدقہ، کلمہ خیر کہہ دیا صدقہ، کسی کی سواری میں اس کی مدد کر دی صدقہ۔ دیکھا اگر جائے، یقیناً یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، خیر کے راستے ہمارے لیے ہموار کرتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کر سکیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو، کانٹا ہے، کوئی گندی چیز ہے، ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے، کسی اور لکڑی سے ہم نے ادھر کر دیا۔ اور آج عالم یہ ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بجائے لوگ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈال دیتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیا، اب اس کوڑا کرکٹ میں کیل بھی ہو سکتی ہے، بیچارہ آدمی آ رہا ہے بائک سے، اس کے پہیے میں کیل دھس گئی، تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ہمارے یہاں لکھنؤ میں تو عالم یہ ہے، اب تو گھر گھر کوڑے والا جا رہا ہے، 40 روپیہ لیتا ہے، کتنا لیتا ہے، ٹھیک، اچھا انتظام ہے، آپ کوڑا وہاں دیجیے اس کو، 40 روپیہ مہینے میں کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن لوگ ادبدا کر کے نالے میں کوڑا ڈال دیتے ہیں۔ اب جب نالا ایک دم بند ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو پھر سیلاب آ جاتا ہے، پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تو شاسن کو، پرشاسن کو گالیاں دیتے ہیں، یہ نہیں، یہ وہ، خود مصیبت مول لی ہے، خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں علاقے میں جب سیلاب آتا ہے تو یہ موٹا موٹا تکیہ بہا چلا آ رہا ہے، کسی کا بستر بہ کے چلا آ رہا ہے، کسی کا لحاف بہ کے چلا آ رہا ہے، سب ڈال دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا کیا عذاب کا باعث نہیں ہے؟ کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس حدیث پہ اگر ایک مسلمان عمل کر لے جائے، بہت بڑا نہیں ہے عمل کرنا، بہت دشوار نہیں ہے عمل کرنا، آسان ہے عمل کرنا، صرف دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف کیا ہے؟ دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے اعضاء انسان کے ہیں سب کا صدقہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، سب کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جتنے عزم ہیں سب پر صدقہ لازم ہے، تو وہ صدقہ ایسے ادا ہوگا جو آپ نے بعد میں ارشاد فرمایا، جتنے کام ہم کریں گے ہر جوڑ کا صدقہ، ہر عزم کا صدقہ ادا ہوتا رہے گا، اور آخر میں انشاءاللہ جب موت آئے گی تو وہ خیر کی موت ہوگی، بری موت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم الشان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان اور یقین کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہوتے ہیں۔